بچی سے زبردستی کی گئی ہے تو پھر یہ شادی کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اب وہ ایسے دوراہے پہ کھڑی ہیں، وہ کیا کریں، کس کی جانب جائیں؟ یہ محبت تب جائز ہے جب ان کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق رشتہ قائم ہو۔ جو والدین بچے پیدا کرتے ہیں نا، وہ پھینکنے کے لیے نہیں کرتے۔ اس بچی نے تو اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھ رہی ہے۔ اس بچی سے بھی میں یہ عرض کروں گا، وہ ظاہر ہے میرے بچوں سے بھی چھوٹی بچی ہے، جب میں اس کی عمر دیکھتا ہوں، اگر اسی طرح سے یہ بچی آگے بڑھتی رہی تو اس کی زندگی میں خدا نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ دعا زارہ کیس ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کیس سے جڑے بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو دینی ہیں، کچھ ایسے سوالات ہیں جو قانونی ہیں، کچھ ہیں معاشرتی سوالات ہیں، اور ان سوالوں کے اندر چھپے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ آج میں نے اس حوالے سے علامہ امین شہیدی صاحب کو ریکویسٹ کی، ان کی مہربانی، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کچھ مسئلے ہیں، کچھ معاملات ہیں جو معاشرتی تو ہیں ہی، ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن کچھ دینی بھی معاملات ہیں، کچھ دین سے جڑی چیزیں ہیں جو اس کیس کے حوالے سے انڈر ڈسکشن ہے۔ اس کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے آج بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ اب دعا زارہ کا جو سارا کیس ہے، میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے ایک مذہبی رہنما ہیں، علامہ ہیں، اسکالر ہیں، آپ اس سارے کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ دین کی روح سے جو نکاح ہے اس کو لے کے کچھ کنفیوژنز ہیں، کچھ ابہام ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کی اجازت ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں رشد ہونا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر ہمیں اس کے شرائط کے حوالے سے اور جو دین وضع کرتے ہیں اس حوالے سے بتا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے میرے ویوز لینے کے لیے آج رابطہ کیا ہے۔ دیکھیے، چند چیزوں کو ہمیں اس بچی کے حوالے سے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک ہے پاکستان کے قوانین، اس کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا معاشرتی اقدار اور ویلیوز، اس کے حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پھر اسلام اور غیر اسلام کی کوئی بات نہیں آتی۔ تیسرا ہے پھر شریعت کی نگاہ۔ یہ تین مختلف پہلو بنتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ اس کیس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، آپ نے اب جو سوال کیا ہے اس حوالے سے میں عرض کروں کہ فقہ آل محمد کی روشنی میں، جس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، ہیں۔ نبی کی اولاد نے جو فقہ ہمیں تعلیم دی ہے، اس کی روشنی میں ایک بچی کی شادی کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر باپ زندہ ہے تو پھر باپ کی اجازت شرط ہے، باپ نہ ہو تو پھر دادا کی اجازت شرط ہے، دادا نہ ہو تو پر دادا کی اجازت شرط ہے، بھائیوں کی اجازت شرط نہیں ہے، ماں کی اجازت شرط نہیں ہے، لیکن باپ، دادا، پر دادا، یہ جو طول میں رشتے ہیں، ان کی اجازت شرط ہے۔ اگر بچی بالغ ہے، عاقل ہے، رشیدہ ہے اور باکرہ ہے، ابھی اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں یہ اس کی شرط اول ہے۔ اس ولی کی یہ جو شرط رکھی گئی ہے، یہ احناف کے ہاں بھی شرط ہے اور فقہ جعفریہ میں بھی شرط ہے، دونوں میں یہ شرط سیم ہے اور شرائط سیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ بچی کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے والدین یا والد جو ہے یہ فیصلہ کر سکے، کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو بچی کی مصلحت کے خلاف۔ اب اگر فرض کریں بچی کی مصلحت کے خلاف اگر باپ یا دادا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں بچی کو شریعت نے اجازت دیا ہے کہ باپ کی بات نہ مانے اور وہ آزادی سے اپنی مصلحت میں فیصلہ کر سکے، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف بلوغت نہیں ہے، بلکہ بلوغت کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر رشد بھی اس کی شرط ہے۔ رشد دو طرح سے ہے، ایک بدن اور جسمانی لحاظ سے فزیکلی، اور دوسرا عقلی اور فہم کے لحاظ سے۔ اب ہو سکتا ہے ایک بچی جسمانی طور پر بالغ ہو، عمر کے لحاظ سے بالغ ہو، لیکن عقل، فہم، ادراک اور اپنے نفع نقصان کے حوالے سے بالغ نہ ہو۔
रशीद न हो, ऐसी सूरत में शर्त ये वाली सामने आ जाती है कि वो बच्ची रशीदा अगर नहीं है तो उसको रशीदा होना चाहिए, और गैर रशीदा बालिग लड़की अपने बारे में भी वो फैसला नहीं कर सकती। और वालिद की विलायत की जो शर्त रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि बच्ची की मसलहत के मुताबिक फैसला हो सके, और बाप उसके मसलहत का मुहाफिज है। अब जहां तक मौजूदा केस है, इस मौजूदा केस के हवाले से जब ये केस हुआ उसके बाद 2-3 दिन गुजरे, हम बोल टीवी के नशरियात में लाइव प्रोग्रामों में थे, क्योंकि पूरा महीना हमारा इन्वॉल्व था वहां पर। तो वहां पर अहनाफ के फुक़हा भी मौजूद थे, मुफ्तियान कराम, अहले हदीस मुफ्तियान कराम भी मौजूद थे, और हम भी मौजूद थे। वहां पर सबकी मुत्तफ़िक़ा राय ये थी कि ये बच्ची जिसकी उम्र 15 साल से कम है दस्तावेजात के मुताबिक, और जाहिरी सूरत हाल भी यही बताती है, ऐसी सूरत हाल में बाप जो कि वली है उसकी इजाजत शर्त अव्वल है। और इस पर तमाम उन उलमा का जिनका ताल्लुक अहले हदीस मकतब से, देवबंदी मकतब से, बरेलवी मकतब से और तशय्यो के मकतब से यानी फिक़्ह जाफरिया से था, सब के सब इस मौजू पर मुत्तफ़िक़ुल क़ौल थे और सबकी एक ही राय थी। इस बुनियाद पर जो बात सामने आई वो ये है कि अगर बच्ची से जबरदस्ती की गई है तो फिर ये शादी किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है और ये हराम है। अब अगर फर्ज करें बच्ची ने ये समझ लिया कि मुझे इजाजत है और उसने निकाह कर लिया, अब जब उसको पता चल गया कि उसको शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी, तो उसके बाद उसका निकाह जो है बातिल है। अब इसके बाद अगर उसने निकाह करना है तो उसके लिए एज इट इज वली की इजाजत होनी चाहिए, और उसकी फिर और बहुत सारी डिटेल्स हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करती, अगर वो ऐसा नहीं करती तो आपने अर्ज किया, जिक्र किया आपने कि वो हराम है, तो यानी कि फिर ये सिलसिला जो है वो एक गुनाह कबीरा है जिसकी जानिब बढ़ है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अगर वालिद की इजाजत न हो, बच्ची रशीदा न हो, और इस तरह की सूरत हाल हो जिसमें खुद निकाह पर 1000 सवालात उठ रहे हों। चूंकि अगर आपको याद हो, हमने जितना देखा, चूंकि मैं सोशल मीडिया में ये चीजें ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने जब देखा तो वो ये थी कि जिन लोगों को इन्होंने निकाह खां के तौर पर पेश किया वो भी बाद में मुकर गए कि हमने तो निकाह किया ही नहीं। तो इसलिए जी, और ऐसी अभी वो हिरासत में है, उनकी ज़मानतें मंसूख हो चुकी हैं। जी, जब निकाह की एथेंटिसिटी भी मशकूक हो, गवाहों की एथेंटिसिटी भी मशकूक हो, निकाह पढ़ने वाले की एथेंटिसिटी भी मशकूक हो, लड़की की रजामंदी या अदम रजामंदी भी मशकूक हो, वालिद कह रहा हो कि मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं है, तो जब तक ये सूरत हाल शफाफ होकर वाज़े होकर सामने नहीं आती, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये जायज निकाह है या जायज रिश्ता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो चलें जी शिया मसलक या शियाइज़्म के अंदर ये चीज़ है कि उसका रुश्त होना ज़रूरी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये उनके लिए ज़रूरी है कि उसका वली इजाज़त दे, जबकि पाकिस्तान का जो कानून है, जो कवानीन यहाँ पर नाफ़िज़ हैं, वो इजाज़त देते हैं उस लड़की को कि वो उसका मियाँ चूँकि अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे तक इत्तलात हैं, वो ये कर सकता है। ये उनका लॉफुल राइट है जो स्टेट उनको दे रही है। आप बता सकते हैं कि इस रिलीजियस बिलीफ में और जो कानून नाफिज है इसमें मुमासलियत है या कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? यानी ये वाज़ेह तौर पर टकराव है। इस हम्म, टकराव की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। हम्म, आप किसी भी पाकिस्तान के मदरसे के मुहतमिम से, फकीह से और मुफ्ती से पूछ लें, चाहे वो अहले हदीस में से हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो, आप किसी से भी पूछ लें कि अगर अगर मियाँ और बीवी अदालत में जाते हैं और हम्म, अदालत में बजाय इसके कि शोहर तलाक दे, अदालत तलाक पर साइन कर दे, अदालत हम्म, की तरफ से तलाक हो, शोहर तलाक न दे रहा हो, तो क्या हम्म, ये तलाक होती है या नहीं? तो तमाम हम्म, के तमाम मुफ्तियान इज़ाम, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो या शिया, सब हम्म, कहेंगे कि अदालती तलाक की शरई कोई हैसियत नहीं है और ये तलाक नहीं है, वो आपस में मियाँ बीवी है। इसका हम्म, मतलब ये है कि हो सकता है रियासत ने इस तरह का कानून बनाया हो, लेकिन वो कानून शरीयत से टकराता हो। उसी हम्म, तरह से निकाह का कानून है। निकाह में अगर वली इजाजत न दे हम्म, और निकाह की शराइत पूरी न हो,
تو اس صورت میں چاہے ریاست اجازت دے نہ دے، چاہے وہ قانون سازی کرے نہ کرے، اللہ کے قانون سے چونکہ وہ ٹکراتا ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں ہے. چونکہ نکاح یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح کی ڈیفینیشن بھی شریعت بیان کرے گی، ایک جج بیان نہیں کرے گا. جب شریعت بیان کرے گی تو شریعت میں بھی مفتی اپنی رائے بیان نہیں کرتا، وہ قرآن سے اور رسول کریم کی حدیث سے بیان کرے گا کہ رسول نے بھی یہ فرمایا اور قرآن نے یہ کہا ہے. چونکہ قرآن اور رسول کے حکم کو بیان کرنے کا مفتی پابند ہے، اپنی مرضی سے اپنی خواہش بیان کرے گا تو وہ اس کی خواہش اور اس کی رائے دیوار پر ماری جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا فقیہ ہو، کتنا بھی بڑا مجتہد ہو، یا کتنا بھی بڑا مفتی ہو. لہذا شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق سارے امور انجام پانے چاہیے. اگر اس سے کوئی قانون ٹکراتا ہے جو آپ کی اسمبلیاں بناتی ہیں، تو ٹکرانے کی صورت میں آپ کو شریعت کے قانون کی طرف جانا پڑے گا جو کہ اللہ کا حکم ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے آپ کو روگردانی کرنی پڑے گی اور انکار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب سر یہ جو راما صاحب معاملات آپ نے بیان کیے، بہت تفصیل میں آپ نے بیان کیے، یہ جڑے ہیں نکاح سے متعلق، جو اس بچی کا ہوا یا اس لڑکے جس کے ساتھ وہ مبینہ نکاح یا شادی کہہ رہی ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے ویسے بھی جڑی ہیں اور لوگ اس کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سوال جو بڑے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب اس لڑکی کی یا اس بندے کی یا میاں بیوی جو مبینہ میاں بیوی ہیں ان کی محبت ہے، ان کا تعلق ہے، دوسری جانب ماں باپ کے ساتھ ظاہر ایک ناراضگی ہے، ایک دکھ یا تکلیف ان کو دی گئی ہے. اس سارے میں اگر تو ہو سکتا ہے دعا ذرا ہماری یہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں، آپ کا میسج ان تک بھی جائے، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے کافی زیادہ ویڈیوز، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑی کلیئرٹی ایٹ لیسٹ دعا کو یا ایسی بچیوں کو ضرور دیجئے کہ ایک جانب ان کو اپنا شوہر یا مبینہ شوہر نظر آتا ہے، اس کا پیار اور ایک مستقبل نظر آتا ہے، یعنی وہ رستہ نظر آتا ہے، اور دوسری جانب وہ گلیاں یا وہ رستے جو ماں باپ کے وہ چھوڑ کے آئی ہیں اور کانٹوں سے گزر کے آئی ہیں، اب وہ ایسے دوراہے پہ کھڑی ہیں، وہ کیا کریں، کس کی جانب جائیں؟ جس جانب جائیں گی ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر وہ میاں کی طرف جاتی ہے تو ماں باپ پچھڑ جائیں گے، ماں باپ کی طرف جاتی ہے تو ان کی خوشیاں جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی. واٹ شوڈ دے ڈو؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اللہ کا حکم کیا ہے. چونکہ ہم نے جواب نہ ماں باپ کو دینا ہے نہ میاں کو دینا ہے، جواب ہم نے اپنے اللہ کو دینا ہے. بے شک. اللہ کا جو دیا ہوا دستور ہے اس کو فالو کرنا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور باقی افراد کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ایام قربانی کے ایام ہیں. ان ایام میں ہم قربانی پر بات کرتے ہیں. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی خواہش کو قربان کرنا، دوسروں کی خواہش کا احترام کرنا. یہاں پر لڑکی اور لڑکے کے درمیان یہ جو محبت کا سلسلہ ہے، یہ محبت تب جائز ہے جب ان کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق رشتہ قائم ہو، نکاح کا رشتہ برقرار ہو، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے پر حلال ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ایک دوسرے پر حرام ہے. اگر یہ حرام ہے تو پھر ہر گزرتا لمحہ ان کو جہنم کے قریب کر دے گا. حلال ہے تو پھر باقی باتیں اس حلال کے رشتے کی بنیاد پر استوار ہوں گی. لہٰذا ہمیں ان دونوں پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ بچی، جیسے ابھی میں نے سنا ہے کہ میڈیکل کی رپورٹ آ گئی ہے جس کے مطابق وہ 15 سال کی مشکل ہے. اگر ایسا ہے، کہتے ہیں 15 کے زیادہ قریب، اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق بھی قانونی طور پر یہ رشتہ نہیں بنتا اگر ایسا ہے. اور دوسری طرف اس کے رشد اور اس کی عقل کو دیکھا جائے تو جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اس وقت اگر آپ ایک سروے کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عام طور پر جب اس طرح سے کوئی بچی گھر سے بھاگ کر کوئی اس طرح کا رشتہ قائم کرتی ہے تو والدین عام طور پر منہ چھپا لیتے ہیں اور نظر انداز کر کے اپنی عزت بچاتے ہیں. لیکن یہاں پر ان والدین نے بھرپور طور پر سٹرگل کیا، جدوجہد کی، آخری مرحلے تک وہ گئے اور پوری طاقت انہوں نے استعمال کی کہ کسی طرح سے اپنی بچی تک وہ پہنچ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اپنی بچی عزیز ہے، اپنی بچی کا مستقبل عزیز ہے. جو والدین بچے پیدا کرتے ہیں نا، وہ پھینکنے کے لیے نہیں کرتے.
اپنی قیمتی ترین متاع اور اپنی زندگی کا حاصل ان بچوں کو سمجھتے ہیں. جب ایسا ہے تو پھر وہ ان بچوں کو بچانے کے لیے آخری قدم تک اٹھاتے ہیں، جس کی مثال اس وقت یہ جو والدین ہیں یہ خود بنے ہوئے ہیں. اب اس کے مقابلے میں اس بچی نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اس بچی نے تو اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس بچی سے بھی میں یہ عرض کروں گا، وہ ظاہر ہے میرے بچوں سے بھی چھوٹی بچی ہے، جب میں اس کی عمر دیکھتا ہوں تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں پر آپ آواز دیتے ہیں تو آپ کی آواز آپ کی طرف پلٹتی ہے، آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا رد عمل آپ کے سامنے آتا ہے. اگر اسی طرح سے یہ بچی آگے بڑھتی رہی تو اس کی زندگی میں خدا نہیں آئے، اس کی زندگی میں رشتوں کا احترام نہیں ہے، اس کی زندگی میں حقوق والدین کے حوالے سے جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں وہ نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر وقتی طور پر ہو سکتا ہے لذت ہو، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ آسائشات ہوں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ میری خواہش اور میری ضد اور میری انا کی تسکین ہو، لیکن ان دا لانگ ٹرم اس کے نتیجے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، عتاب ہے، عذاب ہے، محرومیاں ہیں، لیکن نعمت کوئی نہیں ہے. نمبر ایک یہ ہے اس عمل کا رد عمل. اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ یا بہرحال اگر اللہ چاہے ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ کل یہی عمل اپنے اس ماں اور اپنے باپ کے ساتھ کر کے ان کو بتائیں گے کہ اب چکھو کہ اس اذیت میں انسان کس طرح کی روح اور معاشرتی مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور کن بدترین اذیتوں سے گزرتا ہے. یہ بے جواب نہیں رہنے والا عمل. اس طرح کے اعمال کے نتیجے میں انسان اس کے رزلٹ سے اور اس کے رد عمل سے محفوظ نہیں رہتا. ابھی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی چونکہ بچے ہیں، ابھی ان کو اپنے نفع نقصان کا اندازہ نہیں ہے چونکہ یہ بچے ہیں. ابھی بھی میں ان کی کسی نے مجھے کل بتایا کہ ان سے جب انٹرویو کیا گیا انہی دنوں شاید، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے والدین سے معافی مانگیں، تو انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا کہ ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو اس وقت بھوت سوار ہے یہ عشق کا بھوت ہے، یہ صرف اور صرف ایک مادی رشتے کے تقاضوں کا بھوت ہے. لیکن کچھ عرصہ گزرے گا اس کے بعد شاید ان کو جن مراحل اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ان مسائل میں یہ شاید اس کو برداشت نہ کر سکیں. چونکہ بہرحال کوئی عمل بھی بے جواب نہیں رہتا. ہم نے اخلاقی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کے واقعات میں بھی ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے، سنے اور پڑھے ہیں جہاں پر بچوں نے والدین نے جو کچھ کیا، بچوں نے وہی کام ان کے حوالے سے کیا، بچوں نے خود جو کچھ کیا ان کے بچوں نے ان کے حوالے سے وہی عمل دہرایا. میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ ایک بوڑھے باپ کو بچہ کندھے پر سوار کر کے دریا کے کنارے لا کر پھینک رہا تھا دریا میں. اچھا. باپ کو جب پھینک رہا تھا بچہ، تو باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر نہ پھینکنا، ذرا ادھر جاؤ دوسرے مقام پر وہاں سے نیچے پھینکو. جب باپ کی یہ بات بچے نے سنی تو بچے نے پلٹ کر پوچھا کہ ابا جان آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو نہ پھینکوں؟ تو جواب میں باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے باپ کو وہاں سے پھینکا تھا. اللہ یہ ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. جس طرح کا بیہیویئر آپ اختیار کریں گے اسی طرح کا بیہیویئر بعد میں آپ کو ملے گا. ابھی آپ مشرف کی زندگی دیکھ لیں، جنرل مشرف کی، اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، کہاں وہ عروج کہاں یہ زوال. یہ آپ کو اس طرح کی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ملیں گی کہ انسان جب اس میں کچھ توانائی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جائے، رشتوں کے تقدس کو بھول جائے، اقدار اور ویلیوز کو بھول جائے. تو وقت نہیں بھولتا، فطرت نہیں بھولتی. فطرت کے آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے جب آپ کو صرف
آنسو سے نہیں، خون کے آنسو سے رونا پڑ جاتا ہے.